پرسن بیس لیجسلیشن ہو، کسی ججز کو آپ ٹینیور بڑھائے یا کسی کا ٹینیور آپ ختم کریں، اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ ہم سازشی ٹولہ نہیں ہے، ہم ان الفاظ کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو ٹولہ کہنا اس دن کو رات کہنے کے برابر ہے۔ جو آپ کو فگر دیتے ہیں کہ ہمارے وقت میں 7% ووٹ پڑا ہے، یہ فارم 47 سے پڑھا گیا ہے کل آپ کو۔ ساری دنیا کی رپورٹیں موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس ملک کی 70% پاپولر جماعت ہے۔ ہم نے کبھی سازش نہیں کی۔ اپنے سازش کرنے والوں کو بے نقاب کرو، اور اسی کے لیے ہم آج یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ ان سازشوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں تھی پریس کانفرنس کی، ہمیں اتنا ایکسکلوسیولی کر کے ٹارگٹ کرنے کی۔ 263 کور کمانڈر کانفرنس ٹیوزڈے والے دن 5 مارچ کو ہوئی تھی۔ 263 کور کمانڈر کانفرنس منگل کے دن 5 مارچ کو ہوئی تھی۔ اس بات کا اظہار کروں گا کہ جو ٹاپک آج رکھا گیا ہے تحفظ آئینی پاکستان، آج یہ سب سے امپورٹنٹ موضوع ہے، کیونکہ جب بھی تحریکیں چلا کرتی تھی تو ان دنوں میں چلا کرتی تھی جب ملک میں مارشل لا ہوا کرتا تھا اور آئین سسپینڈ ہوا کرتا تھا۔ لیکن آج افسوس کے ساتھ ہم یہاں کھڑے ہیں کہ بظاہر تو کہا جاتا ہے کہ یہاں ڈیموکریسی ہے اور آئین انفیکٹ ہے، پر اس کے تحفظ کے لیے ہم نکلے ہیں، کیونکہ عمل درآمد آئین پہ عملاً ختم ہو چکا ہے۔ پوری دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ساری دنیا کہتی ہے روانڈا تو ایک الگ ہے، کیوں سینٹرل حکومت ختم ہو گئی تھی یا آئین نہ ہونے کی وجہ سے؟ صدام حسین بھی ایک مرتبہ ایسا کیا کرتا تھا، جب بھی الیکشن کرواتا تھا 99% ووٹ لیا کرتا تھا۔ آج سے 2001 میں جب ارجنٹینا بینکرپٹ ہوا تو دنیا اس بات پہ فکر مند تھی کہ 100 سال پہلے جو دنیا کا چھٹا امیر ترین ملک ہوا کرتا تھا وہ بینکرپٹ کیوں ہوا؟ امریکن کانگریس نے سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا، اور سپریم کورٹ کانگریس میں سپریم کورٹ کے ججز کو بلایا جاتا ہے کمیٹی میں، جسٹس کینیڈی کو بلایا، کمپیریزن کروایا دنیا کے آئینوں کا کہ تحفظ کیوں ضروری ہے، آئین میں کیا ترامیم کی جائے، آپ اس کی انٹرپریٹیشن کرتے ہیں تو ہم کیا سٹیپ لے لیں۔ تو جسٹس کینیڈی نے، میں سب کو ریکمینڈ کروں گا جسٹس کینیڈی کا وہ بیفور دی کانگریس کمیٹی وہ سپیچ ضرور دیکھ لیجیے گا۔ اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ بنیادی حقوق اگر آپ کا ملک بچا سکتا ہوتا اور ملک بنیادی حقوق آئین پہ ہوتے تو اگر بچنا تھا تو سب سے پہلے USSR بچتا، کیونکہ اس نے کمپیریزن کروائے کہ بنیادی حقوق US کے کنسٹیٹیوشن سے زیادہ USSR کے کنسٹیٹیوشن میں موجود تھے۔ پر اس سے پوچھا گیا ملک ڈیوائیڈ کیوں ہوا اور کس وجہ سے، تو اس نے ایک مثال دی اور اس نے یہ کہا کہ ہماری خوبی یہ ایکوالٹی امریکن کی کہ کانگریس اور پریزیڈنٹ جب ڈیڈ لاک آ جاتا ہے تو حکومت کلوز ڈاؤن کی طرف جاتا ہے، شٹ ڈاؤن ہو جاتی ہے حکومت۔ لیکن انہوں نے کہا USSR کی تباہی اور USSR اس کے جو اتنے ویپن تھے وہ نہیں بچا سکا، اور انہوں نے مثال یہ دے دی کہ وہ 3 ارگن جو اسٹیٹ کے ہوا کرتے ہیں وہ جب تک انڈیپینڈنٹ نہ ہو، ان میں چیک اینڈ بیلنسز نہ ہو، مقننہ قانون بنائے، ایگزیکٹو امپلیمنٹ کر دے، عدلیہ اس کی تشریح کر لے۔ انہوں نے کہا تھا سب سے بڑا پرابلم USSR کا یہی تھا کہ سارے طاقت کا سرچشمہ ایک بندے میں ہوا کرتا تھا، یہی تباہی کا سبب ہے۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہونا چاہیے، حکومت بنے یہی آئینی تقاضا ہے، وہ عوام کی سپورٹ اور ووٹ سے بنے، ووٹ ہو تو فری فیئر اور ٹرانسپیرنٹ ہو، حکومت جائے
تو پبلک سپورٹ اور مینڈیٹ سے محروم ہو کے جائے، وہ کسی کی انٹرفیئرنس میں نہ جائے۔ سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتے چلے پاکستان تحریک انصاف کا موقف کیا ہے۔ 3 چیزوں پہ میں آپ کو ان کا آفیشل موقف دیتا ہوں جو ہم بیان کر چکے ہیں۔ سب سے پہلے آئین میں ترمیم ہونی چاہیے، یس، ہمارے آئین میں بھی ترامیم ہونے چاہیے، یہ متقاضی ہے کہ آئین میں مزید ترامیم ہو۔ انڈیا میں، اور ہم اکٹھے آزاد ہوئے ہیں، انڈیا نے 106 ترامیم کی ہے، امریکہ دا موسٹ ریجڈ ہے، ہمارے آئین میں بھی ترمیم ہونے چاہیے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف ہر طریق سے مخالفت کرتی ہے کہ پرسن بیس لیجسلیشن ہو، کسی ججز کو آپ ٹینیور بڑھائے یا کسی کا ٹینیور آپ ختم کریں، اس کی ہم مخالفت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا موقف ہے کہ ایون LF4 PSO کے ججز جو آئے تھے، جو فیصلے دیے تھے، ان کو اٹھا کے دیکھے، ججز کے ایج میں ایک لکونہ رہ گیا تھا، واپس کرو 1973 کی اوریجنل کنسٹیٹیوشن پہ، تو ہم ایگری ہے۔ وہ اپوائنٹمنٹ کا سال 40 سال سے تھا، مشرف نے چینج کر کے 45 سال پہ رکھا تھا، واپس کرتے ہو تو کسی کو کوئی اختلاف نہیں ہے، یہ اوریجنل کنسٹیٹیوشن تھا۔ سب سے پہلے یہ کہ آپ الیکشن کراتے ہو، اور میں اس بات کی دوبارہ تذکرہ کروں گا، اور وہ کل کی پریس کانفرنس کے سلسلے میں، یہی سازش ہے۔ کون سازش کروا رہا ہے؟ جو پاکستان کے ایک ادارے کو، جس کو ہم احترام سے دیکھتے ہیں، اور پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کو ایک دوسرے کی مخالفت میں لایا جاتا ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ کل جو پریس کانفرنس ہوئی ہے، وہاں جو فیکٹس اینڈ فگر آپ کو دیے گئے ہیں، وہ فارم 47 کی طرف فگر دیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے یہ، ہم سازشی ٹولہ نہیں ہے، ہم ان الفاظ کی سخت مذمت کرتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو ٹولہ کہنا اس دن کو رات کہنے کے برابر ہے۔ جو آپ کو فگر دیتے ہیں کہ ہمارے حق میں 7% ووٹ پڑا ہے، یہ فارم 47 سے پڑا گیا ہے کل آپ کو۔ ساری دنیا کی رپورٹیں موجود ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف اس وقت اس ملک کی 70% پاپولر جماعت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف وائٹ پیپر ایشو کر چکی ہے، ہم 180 سیٹ جیت چکے ہیں قومی اسمبلی میں، ہمارے پاس 2/3 میجارٹی ہے، ہمارے پاس پنجاب میں کمپلیٹ میجارٹی ہے، ہمارے پاس 2/3 میجارٹی ہے KPK میں، ہمارے پاس سندھ میں سیٹیں ہیں، ہمارے پاس بلوچستان میں سیٹیں ہیں۔ اس وقت اس ملک کی واحد فیڈریٹنگ یونٹس کو کنیکٹ کرنے والی، جس کی 4 صوبوں اور وفاق میں نمائندگی ہو، وہ پاکستان تحریک انصاف ہے۔ یہ کہنا کہ ہمیں 7% ملا ہے، آپ دوبارہ کریکشن کر دیں۔ ہمیں کل کہا گیا کہ ہم سازشی ٹولہ ہے، ہم نے کبھی سازش نہیں کی۔ اپنے سازش کرنے والوں کو بے نقاب کرو، اور اسی کے لیے ہم آج یہ تحریک چلا رہے ہیں کہ ان سازشوں کو بے نقاب کرنا ہے۔ ہمیں ٹولہ نہ کہنا، ہمیں سازشی نہ کہنا۔ اب آپ کو اچھا ایکچوئل فگر دیتا ہوں۔ حکومت ختم ہونے کے بعد ملین لوگ نکلے، عمران خان صاحب کی سپورٹ میں نکلے، اس نظریے کے سپورٹ میں نکلے، آئین اور قانون اور انصاف کی بالادستی کے لیے نکلے۔ ہم نے 60 سے زیادہ پاکستانی تاریخ کے سب سے بڑے جلسے کیے، ہم نے اس ملک میں 300 سے زیادہ کنونشنیں کی، 500 سے زیادہ ریلیز ہم نے نکالی، اور اس سب میں ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ سارا رپورٹ دکھا کے دیکھے، اس میں میرے ملک کے بچے ہیں، اس میں بوڑھے ہیں، اس میں عورتیں ہیں، اور اس میں ہر واقع اب لائب کے لوگ ہیں، اور انہوں نے کبھی اس ملک کا گملہ تک نہیں تولا۔ ہم سازش نہیں ہے، ہم ملک کے وفادار ہیں، اور انشاءاللہ وفادار رہیں گے، اور ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ الیکشن کے بعد
جب ہم کوشش کرتے ہیں آگے کی طرف بڑھے، کون ہے جو پیچھے کی طرف دھکیل رہا ہے؟ آپ کو پاکستان تحریک انصاف کا اصل موقف بیان کر چکے، میں ریمائنڈ کروا رہا ہوں، مئی 9 پہ کوئی ضرورت نہیں تھی پریس کانفرنس کی، ہمیں اتنا ایکسکلوسیولی کر کے ٹارگٹ کرنے کی۔ 263 کور کمانڈر کانفرنس ٹیوزڈے والے دن 5 مارچ کو ہوئی تھی۔ 263 کور کمانڈر کانفرنس منگل کے دن 5 مارچ کو ہوئی تھی۔ 6 مارچ کو اڈیالہ جیل میں خان صاحب کا ٹرائل تھا، میں بھی وہاں موجود تھا۔ اس ٹرائل کے بعد میں نے پریس ٹاک کی تھی اور میں نے موقف بتایا تھا، لیکن وہ خان صاحب کے موقف میں ریپیٹ کر رہا تھا، کیونکہ خان صاحب نے 6 مارچ کو جیل میں 263 کور کمانڈر کے پریس ریلیز سے اتفاق کیا تھا اور ہم کنڈیم کر چکے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہی ہے کہ وہ CCTV فوٹیج لے آؤ، اس کے تحت تک جاؤ کہ خان کو کس نے ابڈکٹ کروایا تھا، وہ سارے فوٹیجز پبلک کے سامنے رکھو۔ ان لوگوں پہ ہم کب کے 25 مئی کو ہماری پٹیشن پڑھی ہے، یہی خان صاحب نے جیل کے اندر کہا تھا، آپ کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں، وہ دوبارہ گوگل کر کے دیکھ لیں، یہی ہمارا آفیشیلی سٹیٹمنٹ ہے۔ ہم نے کہا ہماری پٹیشن سپریم کورٹ میں ہے، اور کہاں جائیں؟ ہم یہی کہہ رہے ہیں آپ کمیشن بنائیں۔ کیا پہلے کمیشن نہیں بنے تھے؟ کیا مرتضیٰ بھٹو کی جو ڈیتھ ہوئی تھی اس کے لیے سرونگ ججز کی چیف جسٹس پہ مشتمل کمیشن نہیں بنی تھی؟ ہمارے بھی تو 16 شہداء ہوئے ہیں۔ ہر مرتبہ یہی کوشش کہ ہم پریس کانفرنس کریں، آپ کی پریس کانفرنس پہ پریس کانفرنس کریں، لیکن ہمیں اٹیک کرتے ہو۔ 70% عوام کے منتخب نمائندے ہوتے ہوئے پارلیمان میں آگے بولنے کی کوشش کرتے ہیں، آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، آواز چھپایا جاتا ہے۔ جس طرح عمر صاحب نے کہا ٹائم مانگے تو پوائنٹ آف آرڈر پہ ٹائم نہیں دیتے، بات کرو تو اس کو میوٹ کراؤ، صرف اس لیے کہ قوم کی خاطر آواز اٹھاتے۔ خان صاحب بارہا کہہ چکے ہیں ملک بھی ہمارا ہے، فوج بھی ہماری ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ کون ہے جو اس میں تبرکہ ڈال رہا ہے؟ میں نے آپ کو یاد کروایا اپنے آفیشل سٹیٹمنٹ، اس لیے کل کا دیا گیا فگر اور الزامات جو لگائے گئے ہیں دوبارہ، ہم ان سارے الزامات کو یکسر مسترد کرتے ہیں، اور جس نے بھی ہمیں انتشاری ٹولہ کہا ہم ان سے بھی معافی کے طلبگار ہیں، اور ہم مطالبہ کرتے ہیں معافی آپ مانگو اس الفاظ کو۔ ہم جان کا نذرانہ دے کے آپ کا دفاع کریں گے، آپ کی سروسز ہمیں جان سے عزیز ہے، لیکن ہمارے بھی حقوق ہے۔ یہی الفاظ خان صاحب نے 6 مارچ 2024 کو اڈیالہ جیل میں اس سارے میڈیا کے سامنے دہرائے تھے، اور میں نے یہی الفاظ باہر آ کر کے میڈیا کو پریس ٹاک میں دوبارہ دیے تھے۔ ایک بات میں صرف یہ کہتا ہوں، اور یہ افسوس کا بات ہے جو میں کرنے جا رہا ہوں، اگر انتشار پیدا ہوگا تو انتشار میں کس کا پیدا ہوگا؟ آخر میں صرف یہ ایک شعر کرتا ہوں، میں نے کبھی شعر بھی پڑھے نہیں ہے، لیکن بات دل پہ لگتے ہیں۔ کوشش کرتے ہیں کہ ملک میں امن ہو، ملک آگے کی طرف بڑھے۔ ہم نے IMF کو جس طریقے سے کل بتایا گیا، ہم نے IMF کو کوئی لیٹر نہیں لکھا جس میں ہم نے یہ کہا ہو کہ پاکستان کی امداد بند کرے۔ ہم نے IMF کو کوئی لیٹر نہیں لکھا جس میں ہم نے یہ کہا ہو کہ پاکستان کی امداد کو کم کرے۔ ہم نے ان کو ریمائنڈ کرایا تھا کہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کرانا آپ نے ایکسیپٹ کر دیا تھا، اور ہم ان کو یہی کہہ رہے کہ حکومت نے تو ہمیں آن بورڈ نہیں دیا، جو ہم پارلیمنٹ میں کہتے رہے کہ اسرائیل اور ایران کے سٹینڈ اپ پہ وزیر خارجہ نے اعتماد میں نہیں دیا پارلیمان کو، سعودی وفد آنے کے بعد پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا،
اسی طریقے سے ہم یہ پوائنٹس اٹھاتے چلے آ رہے ہیں۔ میں ایک بار پھر کہوں گا کہ کوئی سازش ہے، کروانے والے کون ہیں؟ جو پاکستان کی مقبول ترین پارٹی کو الزام کی بنیادیں لگا کے دوری پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس لیے فراز صاحب نے صحیح کہا ہے، چراغ سب کے بجھیں گے، ہوا کسی کے نہیں، انتشار ہوگا تو فائدہ کوئی اور لے گا۔ اللہ کرے ہمارا ملک قائم و دائم ہو اور آئین کے مطابق ہو۔